سکتے ہیں مگر اگر صحیح نیت سے. اصل میں علم جس کو اللہ کہتا ہے وہ یہ آسمان سے اترا، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا جو آسمان سے اترتا. جو کلام آسمان سے اترتا نا، جو اس کو کھا جاتے ہیں، اپنے اندر ہضم کر لیتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں زندہ. باقی جو مرے ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نصیحت ہے، دفتر ہیں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، پھیلی ہوئی زمین میں نشانیاں کہ تباہ ہو گئے لوگ جو اللہ کے دین کے منکر تھے. مگر اس سے نصیحت تو وہ پکڑے گا جس کے پاس دل ہوگا سوچنے سمجھنے والا، یا کم از کم وہ کسی کی بات ہی توجہ کے ساتھ سنے گا. اور دوسری بات پھر بیان فرمائی کہ اب کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ سمجھ تو آتا کہ اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے برائیوں سے اسی لیے وہ عذاب نازل کرتا ہے، مگر اس سے کیسے پتہ چلے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی جہان ہوگا؟ یہ کیسے ہم مانیں کہ ایسا ممکن ہے؟ دل تو نہیں مانتا کہ مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل بھی دی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ پہلی بار ہم نے بنایا نہیں آسمانوں کو، زمین کو، اتنی لمبی چوڑی جس کی وسعت آج بھی تمہارے لیے نامعلوم ہے. سارے علموں کے باوجود ایک ذرہ بھی نہیں پتہ چلا کہ کتنے ہیں کرے، کتنی ہے یہ وسیع کائنات، کچھ علم نہیں ہے تمہیں. سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں حاصل کیا. اتنے بڑے آسمان اس نے بنائے اور زمین بنائی اور جو کچھ ان میں ہے مخلوق بنائی. جو اتنی چیزیں بنا سکتا ہے وہ ایک ٹڈے جیسا انسان ہی دوبارہ پیدا کر سکتا. اور ساتھ ہی یہ فرمایا ما مسنا من لغوب، بڑی عظیم بات اللہ نے کہی کہ میں کوئی تھک گیا یہ بنانے کے بعد، میں کوئی عاجز آ گیا، کوئی بے بس ہو گیا کہ اب دوبارہ نہیں، اسی طرح میں چاک سے باندھوں، میری قدرت اسی طرح میں تیار کھڑا ہوں، جب کہوں گا ہو جا دنیا ہو جائے گی. جیسے پہلی مرتبہ کوئی مجھے مشقت لائق نہیں ہوئی، پھر بھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، نہ میں بس کر بیٹھا ہوں، بناؤں گا. تو اب اس سلسلہ میں دین کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا بہت لازمی بات ہے. یہ تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے رہتے صبر اور حکمت دو ہتھیار کے بغیر کوئی دین کا کام ہی نہیں کر سکے. دو، صبر اور حکمت. حکمت یہ ہونی چاہیے کہ جو حالات ہیں آپ کون سا راستہ نکالیں. وہ کہتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ ٹکر لیتے رہتے ہیں پہاڑوں سے. دانا آدمی سمجھتا کہ اگر راستے میں پہاڑ آ گیا دریا اپنا رخ بدل لیتے، دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. ایسے ہی حکیم آدمی جو دیکھتا ہے کہ بس دوسرے سے کہتے ہیں یار ایک ہی طریقہ تھا وہ تو اب رہا نہیں، حالات خراب ہو گئے، ظالم آ گیا، وہ ظالم آ گیا حکمت مدد کرے گی. اللہ تعالیٰ نے جو دانائی بخشی ہے، یہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تم فکر بھی نہ کرنا کہ جب تبلیغی کے لیے تم جاؤ گے تو تم کیسے بات کرو گے. نہیں، وہ خود روح القدس تمہارے اندر بولے گا، اللہ خود اپنی طرف سے توفیق دے گا، تمہاری زبان سے جو مناسب باتیں وہ خود ہی نکلیں گی. تم نام لے کر چلو تو صحیح ہوتا، وہ آپ میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کر چلے گا. تو دوسری بات صبر، کہ اس راستے کو اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ ٹھنڈی سڑک ہے، دو رویا درخت ہے، کار ہے، اس میں بیٹھ گیا بس سیدھا نکل جاؤں گا جنت، وہ غلط بات. یہ کانٹوں سے بھری ہوئی راہ ہے. ایسا اگر آسان راستہ ہوتا تو اللہ کو جو سب سے پیارے تھے، جن کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے، انبیاء علیہ السلام، کیوں مشقتیں آئیں، قتل کیے گئے، وطنوں سے نکالے گئے، لوگوں نے بہت تکلیفیں انہیں پہنچائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیا حال ہوا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو احد کا دن تھا جب آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان ٹوٹ گئے اور آپ گڑھے میں گرے، اس سے سخت دن بھی کوئی آیا؟ تو فرمایا عائشہ میری زندگی میں سب سے سخت دن طائف والا دن تھا. دو حال میرا اس دن ہوا، اتنا ظلم کبھی بھی نہیں ہوا. پتھر برسائے گئے، بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، زید بن حارثہ اٹھاتے تھے، پھر ظالم پتھر مارتے، بڑی مشکل سے اٹھا کر لے گئے اور شہر کے باہر جا کر ایک باغ میں لٹایا. آپ نے فرمایا مجھے اس وقت تک کوئی خبر نہیں تھی کہ میں آسمان پر ہوں، ہوش ہی نہیں. تھوڑا نچوڑ کر انگور کا رس وہاں کافر ہی تھے، ان کو ترس آ گیا. آپ کی خیر برادری تو تھے ہی، تو عداس نصرانی نے جو ان کا غلام تھا اس کو بھیجانا، اس نے لا کر جب نچوڑ کر آپ کو پلاتا، آپ نے بسم اللہ کہہ کر پیا. جب ہوش آیا تو عداس نے کہا کہ اس علاقے میں بسم اللہ کا، وہ کئی دیر سے ان کافروں کے پاس عتبہ شہبہ کے رہ رہا، اس نے کہا بسم اللہ یہاں کہہ. تو حضور نے فرمایا تم کس علاقہ کا؟ اس نے کہا میں نینوا کا، عراق کا. تو آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر تھا. اب اس نے پوچھا یونس کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ اہل کتاب صرف اس کو جانتے ہیں، اور آپ کا بھائی کیسے تھا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی تھا، مجھے بھی اللہ نے نبی مقرر کیا، اسی لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا. اس نے ہاتھ چوم لی. جب وہ واپس گیا تو انہوں ظالموں نے کہا ہم نے تو یار ترس کھا کر یہ کیا تھا، تو ہاتھ چومتا پھرتا تھا. وہ کہنے لگا بھائی تم ایمان لاؤ نہ لاؤ، جو باتیں اس نے کہیں سوائے اللہ کے سچے نبی کے کوئی نہیں کہہ سکتا. تو مسجد عداس وہاں بنی ہوئی طائف کے راستے.
تو اللہ کہتا ہے کہ اگر دین کا کام کرنا تو پھر بھائی یہ ہتھیار تو ساتھ لے کر نکلا. فاصبر علی ما یقولون. لوگ بہت بکواس کریں، کوئی پاگل کہے گا، کوئی دیوانہ کوئی کہے گا یہ خود غرض ہے، ان کا کوئی مطلب ہے، یہ لالچی لوگ ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں، یہ اسلام آباد چاہتے ہیں، 100 طرح کی باتیں ہوں گی. کوئی کچھ کہے گا، کچھ کہے گا، دکھ دیں گے، تکلیفیں دیں گے. کوئی قیامت کے بارے میں کہے گا یہ تو دیوانوں کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مٹی ہو جائے آدمی پھر دوبارہ زندہ. یہ ساری باتیں قرآن میں آتی. کبھی آپ کو مجنون کہتے، کبھی قیامت کا مذاق اڑاتے. تو اللہ کہتا ہے فاصبر علی ما یقولون. دین کا کام کرنا، لوگ جو جی چاہے لوگ کہتے رہیں برداشت کرنا ہے، اور سب کو سہنا ہے، صبر کرنا ہے، ڈگمگانا نہیں، اپنے کام میں لگے رہنا. اب یہ کام بڑا مشکل. فاصبر علی ما یقولون آسان تو نہیں، لفظ تو سادہ سا ہے کہ جو کہیں اس پر برداشت کیا کرنا. تھک ہار کر آدمی بیٹھ جاتا کہ نہ میری کوئی غرض ہے، نہ لالچ ہے، نہ ان سے چاہتا ہوں، مفت میں گالیاں کھاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وما صبرک الا باللہ، کہ صبر بھی نہیں ہو سکے گا جب تک میری مدد ساتھ نہیں ہوگی. میں ہی صبر کے لیے قوت دوں گا. صبر کوئی آسان بات، کڑوا، بالکل تلخ. صبر اگرچہ تلخص برے شیریں دار ہے، کڑوا اثر میٹھا، مگر اس کے لیے بڑی مشکل تھی. تو اللہ نے کہا صبر بھی اللہ کے ساتھ ہوگا. اب قرآن مجید میں جب دیکھے ہیں تو فرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ تو یہ کہا وما صبرک الا باللہ، صبر اللہ کے بغیر نہیں. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کی جگہ نماز رکھ دی کہ اہل ایمان صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز کی، یعنی اللہ کے جگہ نماز آ گئی. یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تو نہیں ملے گا تمہیں، نہ وہی آئے گی کسی پر. اب اللہ سے مدد لینے کا کیا طریقہ، اللہ کی مدد کیسے ملے گی، کس طرح وہ ساتھ ہوگا. فاصبر علی ما یقولون. جو یہ بکتے ہیں بکتے رہیں، آپ صبر کریں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود. وہی ہتھیار نماز والا کہ صبر کے لیے نماز پر مداومت ہمیشہ، نماز اچھے طریقہ سے. اس کے لیے اللہ نے کہا اگر آپ صبر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول، جو جی چاہے لوگ کریں، جتنی چاہے تکلیفیں پہنچائیں، مگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کبھی گھبراہٹ نہ ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. نماز کا یہ اللہ ذکر کئی طرح کر دیتا نا. کہیں کہہ دیتا کہ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، کہیں کہتا وسجد، سجدہ کر، کہیں ورکع مع الراکعین. جو نماز کے بنیادی اجزاء ہیں نا، جو آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ نماز کے جو ارکان ہیں نا، جو اصل پلرز ہیں، وہ سارے مسلمانوں کے ایک ہیں. وہ قرآن نے نشاندہی کر دی کہ قرآن پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، بتا دیے. اب ان کو کس طرح سیٹ کرنا تھا نسخے کو کہ قیام کہاں ہو، قرآن کہاں پڑھا جائے، رکوع کیسے ہو. صحیح یہ اللہ کے رسول نے جو ڈیمانسٹریٹر تھے، ساتھ اللہ کی طرف سے آئے تھے کہ پوری طرح شکل بنا کر دکھا دیں. انہوں نے بتایا یہ چیزیں قرآن میں ہی ہیں. اب قرآن نے ہی نماز کا ایک نام اور رکھ دیا، تسبیح اور حمد، کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح اور حمد کر، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی کر، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی اس کی تسبیح کر، اور سجدوں کے بعد بھی تسبیح کر. یہ نماز کے یہ اوقات ہیں جن کو حضور نے پھر 5 الگ الگ بیان کر کے یہاں اشاروں میں بات آ گئی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سب جانتے ہو فجر کی نماز، کہ فجر سے سورج نکلنے سے پہلے کون سی ہے تسبیح اور حمد، فجر کی نماز. اور اوقات بھی بجائے اللہ نے اس طرح کے ظہر اثر فجر اس طرح نہیں بیان کیے. آپ دیکھتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، سجدے کے بعد، ستاروں کے منہ موڑنے کے بعد، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اوقات جو چنے ہیں نا، ان میں بڑی گہری حکمت ہے. اس وقت اس کائنات میں ایک انقلاب آتا ہے، اندھا نہیں دیکھتا، تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ جھنڈی لہرائی جا رہی ہے. جیسے گارڈ جھنڈی لہراتا نا سرخ یا سبز، تو ڈرائیور سمجھ لیتا ہے انجن کا، ریل کا، کہ یہ کہہ رہا روک دے یا وہاں اشارے ہو رہے کہ جب فجر ہوئی، سیاہ رات میں سے رات نے اپنا بستر لپیٹا، روشنی کی لکیر آ گئی، نشان تو ظاہر ہو گیا. ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے کائنات میں. اندھے نہیں سوچے، وہ بے خبر سوئے رہتے ہیں، ورنہ وہ جھنڈی لہرا دی گئی کہ وقت ہے اللہ کی تسبیح حمد کا. ستارے کوچ کر رہے ہیں، سورج آ رہا، رات گئی، دن آ رہا. تبدیلی، انقلاب اور تغیر. اس وقت پھر بندہ مومن اگر وہ دل ہوتا نا، جو پیچھے ذکر ہو کہ جن کے دل ہیں مرے نہیں، وہ بےتاب ہو جاتے ہیں. چڑیاں چہچہانے لگیں، پرندے اس کے نغمے گانے لگے، ہوا جو آ کر
پتوں کو لہرا رہی اور یہ ساز بجنے لگے، میں سویا پڑا نہیں سو سکتا۔ اور اسی لیے نماز فجر کا ذکر بھی پہلے کیا۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی آپ دیکھیں، حضور نے 2 نمازیں جو ہے نا ان دونوں کا پہلے ذکر کیا، ترتیب چھوڑ دی، پہلے 2 جو ہم ہیں 5 نمازیں، مگر سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر، یہ 2 نمازیں حضور نے فرمایا جو کہتا ہے کہ قیامت میں جنت میں مجھے اللہ کا دیدار ہو، وہ ان 2 نمازوں صلی البردین، یہ ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں جو ہے نا، وہ بھی رات کی ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ سورج کی تمازت اور گرمی بھی ختم ہو جاتی، بہت کمزور ہو جاتا، تو فرمایا یہ 2 نمازیں ضرور پڑھیں، اور ان 2 نمازوں پر بہت زور دیا حضور۔ تو اللہ نے کہا سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھو، اور جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، عصر بھی اسی لیے کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کے مسلک پر چلتے تھے نا کہ 2 سایہ گناہ ہو جائے پڑھیں، اسی لیے عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، کہ دن نچڑ جائے، تھوڑا سا رہ جائے، جو بہت دن ہوگا ابھی پھر تو وہ بات نہیں ہوگی، جب بالکل وہ غروب کے قریب چلا گیا نا، 1.25 گھنٹہ باقی رہ گیا، دن کی قوت نچڑ گئی، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اور بالکل وہ جیسے میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیگر تے دن گیا محمد اور کنوں سے بجانا، یہ دیکھ بتا رہا ہے کہ پیدا ہوا، جوان ہوا، بڑھاپا آیا، اب کمزور ہو گیا، بالکل بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب پہنچ گیا، اور نماز مغرب تو ایسے ہی جیسے برزخ میں داخل ہو گیا، دنیا سے قبر میں چلا گیا ایسے، اور عصر کی نماز، عشاء کی نماز بالکل ایسے کہ آخری نشان بھی سورج کا مٹ جاتا، جیسے ہماری یاد بھی بھول جاتی ہے لوگوں کو کئی سال بعد، ذکر بھی نہیں ہوتا، جب بالکل آخری نشان جو ہوتا نا کہ سفیدی آئی وہ بھی گئی اور آسمان برابر ہو گیا، یعنی اوقات ہی اللہ نے ایسے قرآنی نام ایسے ہیں جن میں اشارے ہیں کہ تبدیلی نہیں نظر آ رہی، دلوک کی شمس، تم دیکھتے نہیں ہو کہ سورج چڑھتا گیا، جیسے کوئی آدمی سجدے سے اٹھ کر قیام کی طرف جائے، سیدھا کھڑا ہو گیا قیام، اور جب این سیدھا کھڑا تھا اب سر خم کر دیا، اب جھکنے لگا، ڈر گیا، ہم کہتے ہیں زوال آ گیا، سورج سر سے اس طرح آگے چلا گیا، دلوک قرآن نے اس کا نام کہ اپنی جگہ سے ٹل گیا، بالکل ایسے جیسے رکوع کی طرف جا رہا، اب جو نماز عصر ہوگی وہ رکوع اور مغرب کی ہوگی سجدہ، اس وقت اور حدیث میں سجدہ کہا کہ سورج اس وقت اللہ کو سجدہ کرتا، یعنی دنیا والوں کو بتاتا کہ میں آج مخلوق، مجھے دکیلے لے جا رہا، لایا تھا باغ پکڑے لے جا رہا، میں جا رہا ہوں تم، بالکل ایسے اوقات اللہ کہتا ہو، یہ اوقات خود دعائی دیتے ہیں کہ جاگنے والا دل جس کا ہے وہ چیخ اٹھے کہ سورج نے سر جھکا دیا، وہ خم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی سائے بڑھ گئے، اللہ کہتا سائے بڑھتے ہیں، یہ سائے اسی لیے رکھے ہیں کہ چیزوں کے سایوں نے بھی خدا کو سجدہ کر دیا، قرآن میں سجدہ ہی کہا سایہ، کہ سایہ سجدہ کرتا، گھٹتا گھٹتا بڑھنے شروع، حکم مانا یہ نہیں تم سوئے ہوئے، تو اللہ پاک فرماتا اگر صبر حاصل کرنا ہے نا کہ زندگی کی مشکلات اور دشواریوں میں تمہیں پریشانی نہ، ڈپریشن کا شکار نہ ہو، ہمیشہ راضی اور خوش رہو، تو ہے تو اللہ کی یاد ایسی کہ ہر لمحہ ہونی چاہیے، مگر جیسے ہر چیز کے لیے کچھ فصلیں ہیں، کچھ موسم ہیں، کچھ گھڑیاں ہیں، اس کے لیے میں نے اوقات مقرر کری کہ یہ وقت کم از کم ضرور کرو نا کہ تسبیح اور حمد کر سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیحیں کر، رات کے وقت بھی، اور مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی، تہجد بھی آ گئی، 3 نمازیں تو رات میں ہی ہے نا، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور جب سورج سجدہ کرتا اس وقت، تو دلوک اور سجود ایک ہی بات ہے، جھکنا، یہ جو نا سر سجدہ زمین پر رکھ دینا، یہ تو ہمارا نا کہ انتہائی، ورنہ عربی زبان میں سر جھکانے سے لے کر زمین پر سر رکھنے تک سب سجود ہے، سجود۔ قرآن نے دلوک کی شمس کا، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ لغت کے حوالوں سے سیرت نبوی کے دلوک 3 ہیں، 3 دلوک ہیں، 3 ہی سجود ہیں، جب سر خم کیا پہلا یہ ہے ظہر کا وقت، ذرا جھکا، جب بالکل جہاں تک نظر کا میں سیدھا کھڑا ہو تو جو دائرہ بنتا نا نظر کا اس سے بھی نیچے ہو جاتا، مرلین سے، وہ دوسرا دلوک اس سے بھی نیچے چلا گیا، اثر، اور جب بالکل افق سے بھی نیچے چلا گیا وہ تیسرا دلوک، 3 نمازیں، یہی سجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجود کہا کہ جب سورج ڈوبتا ہے سجدہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادبار السجود، جوں جوں سورج سجدے کرتا جاتا ہے تم بھی ساتھ ساتھ تسبیح اور حمد کرتے جا۔ اب تسبیح اور حمد کا یقین جانے نماز کے لیے یہ چیز جو اللہ نے چنی، اور اس لیے سبحانک اللہم و بحمدک ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی حدیث میں آتا کہ اس کے ساتھ بھی حضور و بحمدک کئی مرتبہ پڑھتے، سبحان ربی العظیم و بحمدک، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدک، ایسا حدیث پاک میں یہ بھی کہتے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے، تسبیح بھی اور حمد بھی۔
اب تسبیح کو ہر شخص جس کو علم ہے وہ جانتا کہ یہ تنزیہ پر مبنی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں کہ اللہ میں یہ ہے نہیں، صرف انکار ہے کہ اللہ میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ نیگیشن نفی ہے۔ حمد میں اس بات ہے کہ اللہ میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، دونوں چیزیں، سلب اور ایجاب۔ پہلے یہ کہو کہ اللہ میں کیا نہیں ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے رحم نہیں ہے، اللہ جو غلط باتیں ہیں نا، اس کو موت نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا، جتنی مخلوق میں چیزیں نا، سیدھی سی بات۔ نیک لوگوں کا اللہ کا اگر صاف سیدھا سمجھنا نا تو یہ سمجھ لو جو مخلوق میں چیزیں ہیں وہ اللہ میں نہیں ہیں۔ یہ موٹی بات پلے بانے، جو کچھ ہم میں ہے نا وہ اللہ میں نہیں ہے، اور جو اللہ میں وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہم میں اگر اس میں کچھ نظر آتا ہے محض عاریت ہے، اس کا دیا ہوا ہے عارضی طور پر، ہمارا وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سن رہے ہیں ہم، بول رہے ہیں، چار زندگی جو سننا، دیکھنا، سوچنا جو ہے نظر آتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا ہوتا تو پہلے ہی ہوتا، لم تکن ہے، ایسا وقت بھی تھا جب ہم تھے ہی نہیں۔ اور آپ یقین جانیں اس سے بڑھ کر کوئی گالی نہیں، کوئی توہین نہیں۔ حدیث کی کتاب ہم جب پڑھتے ہیں کسی راوی کو لیسا بشاء کہ یہ کچھ نہیں ہے، اور قرآن نے بھی جب کہا تجھے میں نے پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، کسی کو کہیں ہے ہی